سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی چھا چکی ہے۔ کینیا یوگنڈا ریلوے کے کنسٹرکشن ورکرز اپنے کیمپس میں گہری نیند سو چکے ہیں۔ ان کیمپس کے باہر ایک سنسناہٹ سی سنائی دیتی ہے اور ایک خونخوار شیر ایک کیمپ کے اندر داخل ہوتا ہے اور ایک سوتے ہوئے ورکر کے پیروں کو اپنے مضبوط جبڑوں میں دبا کر اسے گھسیٹتا ہوا اندھیرے میں کہیں گم ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آتا۔ مارچ 1898 میں برطانیہ نے کینیا میں موجود ساوو ریور پر ریلوے پل کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو یوگنڈا کو بحر ہند سے جوڑنے والے ریلوے ٹریک کی تعمیر کا حصہ تھا۔ اس پروجیکٹ کی نگرانی کے لیے لیفٹیننٹ کرنل جان پیٹرسن سول انجینئر کے طور پر سائٹ پر پہنچے۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کا ایک پورٹر لاپتہ ہو گیا اور جب اسے تلاش کیا گیا تو اس کی مسخ شدہ لاش ملی۔ اس لاش کو بری طرح سے چیر پھاڑ دیا گیا تھا اور اب واضح ہو چکا تھا کہ اسے کسی آدم خور شیر نے مارا ہے۔ اگلے دن کرنل جان پیٹرسن اس شیر کی تلاش میں نکلا اور اسے مزید لاشیں ملیں، لیکن اس درندے شیر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اگلے 9 مہینے تک ریلوے ورکرز مسلسل خوف کی حالت میں رہے، کیونکہ شیر کے حملے پوری ڈھٹائی کے ساتھ بڑھ رہے تھے اور اب وہ ایک نہیں بلکہ 2 آدم خور شیر تھے۔ یہ دونوں شیر راتوں رات کیمپوں میں داخل ہوتے، اپنے شکار کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے اور اپنے پیچھے کوئی نشانی تک نہیں چھوڑتے تھے۔ ان ریلوے ورکرز نے اپنے کیمپوں کے آس پاس ان خونخوار شیروں کو روکنے کے لیے کئی حفاظتی اقدامات بھی کیے۔ راتوں میں کئی ورکرز کیمپس کی چوکیداری کرتے، کیمپس کے آس پاس آگ جلا کر ڈھول پیٹتے تاکہ خاموشی کو توڑا جا سکے۔ کئی کانٹے دار درختوں کی باڑیں بھی بناتے، لیکن ان سب کے باوجود وہ درندے شیر ان سب رکاوٹوں کو توڑ کر ان پر حملے کرتے۔ اس وقت ان ورکرز میں مایوسی اور ان شیروں کی دہشت کا راج تھا۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں یہ ورکرز ساوو کا علاقہ خالی کرنے لگے تھے اور کنسٹرکشن کے کام میں خلل پیدا ہونے لگا تھا۔ تب برطانوی نوآبادیات نے مداخلت کرتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو ان درندے شیروں کو ڈھونڈ کر مارنے کے لیے بھیجا۔ 20 مسلح ہندوستانی نوجوان ساوو کے ان آدم خور شیروں کا شکار کرنے کے لیے پہنچے اور ان سب کی کمانڈ لیفٹیننٹ جان پیٹرسن کر رہے تھے۔ پیٹرسن کو اپنی انجینئرنگ کی مہارت کے علاوہ اپنے فوجی ایکسپیرینس کی وجہ سے شیروں کے شکار کا تجربہ تھا۔ 20 نوجوانوں کے ساتھ پیٹرسن کی اس ٹیم نے ان شیروں کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ جال بچھا کر درختوں پر چڑھ کر ان شیروں پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ بہت سی ناکامیوں کے بعد پیٹرسن ایک شیر کو اس کی ٹانگ پر گولی مارنے میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ شیر زخمی ہونے کے باوجود بچ نکلا اور آخرکار دسمبر 1898 میں پیٹرسن نے ان آدم خور شیروں میں سے ایک کو مار ڈالا۔ یہ 9 فیٹ اور 8 انچ لمبا شیر تھا اور اس کی لاش کو اٹھا کر کیمپس تک لانے کے لیے 8 آدمیوں کی ضرورت پڑی۔ اگلے 20 دنوں میں اس دوسرے شیر کا بھی پیٹرسن سے سامنا ہوا۔ پیٹرسن نے 2 بار اسے گولیاں ماری، اس سے پہلے کہ پیٹرسن اس شیر کو مزید 3 رائفل شوٹس مارتا۔ وہ شیر تڑپتا ہوا پیٹرسن تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ جان پیٹرسن کا دعویٰ تھا کہ ان شیروں نے 135 آدمیوں کو مارا تھا اور ان کے مرنے کے بعد ریلوے برج کا کام دوبارہ تیزی کے ساتھ شروع ہوا اور اگلے 2 مہینوں میں اسے مکمل کر لیا گیا۔ پیٹرسن نے ان آدم خور شیروں کی کھالیں کچھ وقت کے لیے اپنے گھر پر سجا کر رکھیں اور بعد میں وہ کھالیں اور ان کی کھوپڑیاں شکاگو کے فیلڈ میوزیم کو فروخت کر دیں، جہاں آج وہ ایک ڈسپلے میں محفوظ ہیں۔ دی بیسٹ آف جیوڈان 1764 اور 1767 کے درمیانے عرصے میں ایک بہت ہی بڑے خوفناک درندے نے جنوب مشرقی فرانس کے 80 کلومیٹر اسکوائر کے علاقے کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ ایک بچڑے جتنے بڑے اور استرے سے بھی تیز دانتوں والے اس بھیڑیے نے 3 سال کے عرصے میں 100 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا۔ یہ کوئی متھ یا افسانہ نہیں تھا، بلکہ اسے دیکھنے والے درجنوں لوگ گواہ تھے۔ یہ کوئی حقیقی درندہ تھا جو تاریخ کا ایک لازوال راز ہے۔ اس درندے کا پہلا حملہ 1764 میں تب ہوا جب ایک عورت اپنے مویشی جانور چرا رہی تھی۔ تب ایک بہت بڑے بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن مویشیوں میں موجود بیلوں نے اسے اپنے سینگوں کی مدد سے روکا اور کچھ خراشوں کے بعد وہ عورت اس درندے سے بچ نکلی۔ اس عورت کے مطابق وہ ایک بہت بڑا چوڑے سینے والا حیوان تھا۔ اس کا بہت بڑا سر تھا اور اس کے کان گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور سینگوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کی دم بھیڑیے کے برعکس لمبی اور پتلی تھی اور وہ بہت تیزی سے حرکت کرتا تھا اور بھاگتے وقت بہت لمبی چھلانگیں بھی لگاتا تھا۔ آنے والے کچھ دنوں میں اس درندے نے مزید درجنوں لوگوں پر حملہ کیا۔ خواتین، بچے، جوان مرد، یہ ان سب پر حملے کرتا تھا جب وہ میدان میں اکیلے ہوتے یا اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے تھے۔ گاؤں کے برعکس یہ بھیڑیا شہروں میں بھی داخل ہوا اور لوگوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پر سے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اس بھیڑیے کے شکار کے بعد جن لوگوں کی بھی لاشیں ملی ان سب کے گلے چیر پھاڑ دیے گئے تھے۔
بعض اوقات یہ لاشوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد انہیں جزوی طور پر کھا جاتا تھا اور باقی تمام جسم کے اعضاء چھوڑ جاتا۔ اس طرح کے مزید حملے بڑھتے گئے اور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ حملے ہوتے رہے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بھیڑیا ایک نہیں ایک سے زیادہ تعداد میں ہے۔ اکتوبر 1764 میں 2 شکاریوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک بھیڑیے کا شکار کیا ہے اور انہوں نے اپنی بندوق سے کلوز رینج سے اسے گولیاں ماری، لیکن حیران کن طور پر وہ بھیڑیا لڑکھڑانے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھتا رہا اور جنگل میں کہیں فرار ہو گیا۔ صرف یہ شکاری ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، بلکہ 1765 میں یہ کہانی بادشاہ لوئس دی 15 تک پہنچی۔ اس بادشاہ نے بھیڑیے کے کئی مشہور شکاریوں کے ساتھ اپنے ماسٹر آف دی ہنٹ کو شکار کرنے اور اس درندے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان شکاریوں نے کئی بھیڑیوں کا شکار کیا، لیکن حملے پھر بھی نہیں رکے اور اگلے سال 1765 تک مزید کئی درجن لوگ اس بھیڑیے کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ بھیڑیے 1767 تک اس علاقے میں دہشت پھیلاتے رہے۔ تب ایک مقامی رئیس اور ایک جین چیسٹل نامی ایک مقامی کسان نے ایک بڑے شکار کا دعویٰ کیا۔ ان دونوں نے ایک بہت بڑے بھیڑیے نما جانور کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد سے حملے ہونا رک گئے اور یہ مان لیا گیا کہ وہ جانور وہی جیوڈان کا بھیڑیا تھا۔ اس کو مارنے والا مقامی کسان جین چیسٹل ہیرو بن گیا۔ اس بیسٹ آف جیوڈان کے متعلق کئی نظریات موجود ہیں۔ کچھ ہسٹورین کے مطابق یہ بہت ہی بڑے دیو قامت بھیڑیے تھے، کوئی انہیں انسان نما بھیڑیا بھی کہتا ہے، کچھ لوگ اسے دنیا کا سب سے بڑا شیر بھی کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بھیڑیا کون تھا کوئی نہیں جان سکا، لیکن اس بھیڑیے نے 3 سال تک جیوڈان میں اپنی دہشت پھیلا کر رکھی اور 100 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا۔ فرانس میں آج بھی اس کے مجسمے موجود ہیں۔ I hope you will like this video, so subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔